اشارے بڑے واضح دے کر ان کے لتے لے رہے تھے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص جب یہ باتیں کرتا ہے کہ جی اسلاموفوبیا کی، بھارت کی بی جے پی پارٹی کے اندر مسلم کیبنٹ منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، بی جے پی پارٹی کے اندر انیسہ آپ کے اور میرے دو سپوکس پرسنز بیٹھے ہوئے ہیں مختلف اسٹیٹس کے، اور مت شاہ نواز بھائی سے لے کے گلریز شیخ صاحب بھائی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نہیں، مطلب کوئی ایک نام نہیں ہے، درجنوں نام ہے. وہ سارے کے سارے بی جے پی کی سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بی جے پی کی پولیٹیکل پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی اپنی پولیٹیکل پارٹی میں پاکستان کے اندر یہ کسی کو کوٹے کے بغیر کسی رائڈنگ سے الیکشن کروا کے جتوا کے دکھائے نہیں کر سکتے. مطلب الیکشن لڑنا تو دور کی بات ہے، اس کو نامینیٹ نہیں کیا، اس کو اجازت ہی دے دیں کہ تم بھی آؤ، ٹکٹ دے دیتا ہوں میں، لڑ لو. جو پاکستان کے احمدی ہیں ہمارے بہن بھائی، وہ ویسے پاکستان آرمی کے بہت بڑے متوالے ہیں، بہت ان سے پیار کرتے ہیں اور عمران خان سے بھی پیار کرتے ہیں، مگر ان بیچاروں کا بھی ہر دوسرے تیسرے ہفتے کوئی نہ کوئی شخص مارا جا رہا ہوتا ہے. نہ ان کو خیال آتا ہے کہ وہ کم از کم اپنے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کے بارے میں کم از کم آواز اٹھائیں، اور ظلم جو کرنے والے ہیں یعنی وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کے بارے میں بات کریں. وہ خود پاکستان آرمی کے بڑے متوالے ہیں. بالکل. اب ہم ان کے خلاف جو ظلم ہوتا ہے آواز اٹھاتے رہتے ہیں، ان کو کوئی خیال نہیں آتا. اور نہ صرف یہ کہ جو لوگ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ایم کیو ایم جو آواز اٹھاتی ہے، نہ صرف یہ کہ جو الطاف حسین آواز اٹھاتا ہے. ایک لفظ آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی احمدی تنظیم نے الطاف حسین یا مہاجروں اور غائب اور لاشوں کے خلاف بات کی ہو، اور اس کے باوجود ہم کرتے ہیں. بلوچ بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، پشتونوں کے ساتھ، مہاجروں کے ساتھ، سندھیوں کے ساتھ، کبھی میں نے احمدی بہن بھائیوں کی آواز نہیں سنی اس ظلم کے خلاف. ٹھیک ہے، الطاف حسین سے یہ لا کے خلاف کریں، الطاف حسین نے ان کو مکمل طور پر آزادی دی. آج تک کبھی اوپنلی انہوں نے الطاف حسین بھائی کا شکریہ ادا نہیں کیا، بلکہ یہ پاکستان آرمی کے مائنڈ سیٹ پہ چلتے ہوئے یہ الطاف بھائی کو اور ایم کیو ایم کو برا بھلا ہی کہتے ہیں. تو یہ ہے بدقسمتی سے وہاں کی صورتحال. تو وہ جو اصل بات آپ نے شروع کی، عمران خان کو نظر نہیں آتا، تو عمران خان کو کیا نظر آنا ہے؟ وہ ایس سی او کی میٹنگ میں اگر اسلاموفوبیا کا یہ جو چرچا کر رہے تھے انڈیا اور ویسٹ کے خلاف عمران خان، چین ان کا جو سب سے زیادہ یار ہے، جس کی وہ سب سے زیادہ تعریفیں کر رہے تھے کل کی میٹنگ میں بھی، چین سب سے زیادہ اسلاموفوبیا کا شکار ہے. بالکل. جس نے 1 ملین سے زیادہ مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں رکھا ہوا ہے. وہ بات کرنا منع ہے. نہیں، وہ منع کیا، وہ تو چین کی تعریفیں کرتے ہیں. اچھا، اسلاموفوبیا کا ویسٹ میں یا یہاں بھارت میں کوئی دور دور سے بھی کوئی نہیں ہوگا معاملہ. کراچی میں ایک مرتبہ پھر ایک نئی ٹیم اتارنے کی بات ہو رہی ہے. کراچی میں پھر پرانے موروں کو نئے پالش کر کے دوبارہ سے لایا جا رہا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ ون مور ٹائم ایک اور فیلئر کی طرف بڑھ رہی ہے ریاست، جہاں ان کو پہلے تجربے مصطفیٰ کمال کی صورت میں ناکام ہوئے، خالد مقبول کی صورت میں ناکام ہوئے، انہوں نے پاکستان بنا دی، ایم کیو ایم پاکستان کے ایک وزارت دے دی. اب وہ حیدر عباس رضوی، ندیم نصرت اور واسع جلیل اور یہ سارے بابر غوری سب لوگ پھر اتارے جا رہے ہیں میدان میں. ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو ڈیفیوز الطاف حسین فرام دا ہارٹس اینڈ مائنڈز آف دا پیپل؟ دیکھیے، وہ اب آپ نے ذکر چھیڑ ہی دیا. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سارے مورے اتارے جا رہے ہیں وہاں پہ، تو جو اصل بانی ہیں ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے، الطاف حسین کے بغیر تو یہ سارے کے سارے مہرے جو ہیں ان کی کوئی مطلب آواز ہی نہیں بن سکتی. نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا، چونکہ یہ سب کی سب جو بین بجانے والے ہیں یہ تو بانی کی وجہ سے تھے نا. اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے مصطفیٰ کمال اور سب سے جو کچھ بھی تجربات کیے وہ آپ کے سامنے ہیں، سارے کے سارے فیل ہوئے. نہیں تو لیکن مجھے ابھی میں کسی ریڈیو اسٹیشن پہ ایک انٹرویو دے رہا تھا، تو وہاں پہ مجھ سے یہی سوال پوچھا گیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی اب تو وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے الطاف حسین کو چھوڑ دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا آپ کو پرانے زمانے میں اخبار میں ایڈ آتا تھا کہ میں نے اپنی اولاد کو آگ کر دیا ہے، آپ نے کبھی یہ سنا ہے ایڈ کہ میں اولاد نے اپنے باپ کو آگ کر دیا ہو؟ تو ایسا کہاں ممکن ہے کہ جہاں پہ جو فاؤنڈر ہوتا ہے اس کو آپ کہہ دیں کہ جی فاؤنڈر نہیں ہے. گاندھی جی کو ہٹا کے کسی اور کو لے آیا جائے، جناح صاحب کو ہٹا کے کسی اور کو لایا جائے، نیلسن منڈینا کے بجائے کوئی اور آ جائے. جو شخصیات ہوتی ہیں مسلم لیگ نون، نواز شریف کے بجائے اب کون آ سکتا ہے؟ الطاف حسین کی جگہ کون آ سکتا ہے؟ بھٹو کا جو نام آج بھی جو ہے وہ چل رہا ہے.
تو یہ تو تاریخ گواہ ہے. تو یہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے سو کالڈ انٹلیکچوئل انٹیلیجنسیا بیٹھی ہوئی ہے, کیا یہ بالکل ہی اب ایف اے فیل, بلکہ میں کہتا ہوں ایف اے فیل میجروں کو بٹھا کے یہ فوج چلائی جا رہی ہے جو کہ یہ فیصلے کرتی ہے کہ سر ابھی ایسا کرتے ہیں, یہ تو نہیں چل رہے, خالد مقبول تو حیدر عباس کو بلا لیتے ہیں, وہ بھی ایک بڑا نام ہے, ایسا کرتے ہیں کہ وہاں سے فری کراچی کو بھی بلا لیتے ہیں. یار تم کسی کو بھی بلا لو, کسی کو بھی لے آؤ, جب تک باپ نہیں ہوگا وہاں کے کروڑوں لوگ آپ کی آواز بھی نہیں سنیں گے. اور میں ایک وارننگ جو ہے وہ دیتا ہوں سندھ اور سندھ کے ارباب اختیار کو, کہ اگر آپ سی پیک کا سوچ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کراچی پورٹ پہ آپ کی اجارہ داری ہوگی اور یہ سب کچھ ہوگا, ناممکن ہے اس اسٹیک ہولڈر کے بغیر. آپ کو لا محالہ جا کے لندن میں ہی بات کرنی پڑے گی. سو دے شوڈ اوپن اپ. دیکھیں یہ جو کینگرو کورٹس اور کینگرو جو فیصلے ہائی کورٹ سے کرتے ہیں کہ تقریر پہ پابندی لگا دی, سب کچھ کر دیا, دیز آر انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل. طاہر بھائی نہیں بالکل انلیگل ہیں, انکانسٹیٹیوشنل ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی اصل سورس کی طرف جائیں گے جب یہ ایم کیو ایم کی بات ہوگی. دیکھیے کراچی, حیدرآباد, اربن جو علاقے ہیں خاص طور پر سندھ کے, وہ ایم کیو ایم کے بغیر پولیٹیکلی ان کی کوئی حیثیت نہیں. جب ایم کیو ایم کے بغیر پولیٹیکلی کوئی حیثیت نہیں تو جتنے چاہے یہ دھڑے بنا لیں, جتنی چاہے یہ نئی شکلیں نکال لیں, الطاف حسین کے بغیر ایم کیو ایم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس ساری صورتحال میں اب پرابلم یہ ہے کہ وہ تمام دھڑوں کے لوگ وہ کس منہ سے الطاف حسین کے آگے جائیں, اسٹیبلشمنٹ کس منہ سے ان کے در پہ جائے. یہ ایک بڑا ہی گمبھیر مسئلہ ہے. یہاں پہ آگے پھنس گئے ہم, کیچ 22 میں پھنس گئے یہاں پہ آ کے, نہیں جاتے تو سندھ کے خاص طور پر اربن علاقوں کا نظام نہیں چلتا.